أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. صدق الله العظيم. محترم دوستو، میں سمجھا رہا تھا اللہ کے فضل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی ولادت، دو ولادتیں عام طور پر علماء بیان فرماتے ہیں، ایک جسمانی ولادت، دوسری روحانی ولادت۔ جسمانی ولادت کے بارے میں اچھی خاصی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ گئی، دو تین باتیں اور عرض کرتے ہیں۔ اس بیان کرنے کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو اور محبت کے بعد آپ کی اتباع زندگی میں آئے، یہ مقصد ہے بیان کرنے کا۔ اور دوسرا مقصد کیا تھا کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا چلتا ہے تو ارادہ کیا کہ یہ پورا مہینہ اسی کے بارے میں بیان ہو جائے، پھر اپنی تفسیر کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ اتوار۔ تو جسمانی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہیں دی۔ آپ کی بینائی کے بارے میں سمجھا دیا، آپ کے حسن و جمال، آپ کی عقل، آپ کا قلب مبارک، آپ کا جسم مبارک، اس کے بارے میں اچھی خاصی باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی۔ آپ کی آواز مبارک کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے وقت، بیان کے وقت مائک کی ضرورت نہیں پڑتی، معجزہ تھا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، جتنا مجمع ہوتا سارے مجمع کو آپ کی آواز مبارک پہنچ جاتی، بلکہ بعض مرتبہ کیا ہوتا، روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ چراگاہ میں بکریاں چرا رہے تھے اور مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ اتنے بلند آواز کو آپ پسند نہیں فرماتے، بہت بلند آواز پسند نہیں فرماتے، روایت میں آتا ہے آپ کو ہلکی آواز پسند، چیخنا چلانا پسند نہیں تھا آپ کو، ہلکی آواز۔ تو آپ ہلکی آواز میں فرمایا اجلسو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چراگاہ میں بکریاں چرا رہا تھا اور آپ کے یہ الفاظ مبارک میں نے سنے، میں کھڑا تھا، میں بیٹھ گیا۔ حالانکہ مجھے نہیں فرمایا بیٹھو، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جب کانوں میں پڑ جائے، اب اس کے خلاف کرنا صحابہ کی ہمت نہیں تھی۔ یہ کیسے پتا چلا؟ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی روایت میں آتا ہے، آ رہے تھے مسجد میں، ابھی باہر تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے
اور اس خطبے کے دوران میں بھی کچھ صحابہ کھڑے تھے، فرمایا اجلسوا، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود باہر تھے، وہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کیوں بیٹھ گئے رستے میں، آپ اندر آ جاؤ۔ تو کیا عجیب بات بیان فرمایا، کیا فرمایا عبداللہ بن مسعود نے، یا رسول اللہ، ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آواز مبارک میرے کانوں میں پڑ جاوے، جب آپ نے یوں فرمایا بیٹھ جاؤ، اب میری مجال نہیں کہ میں کھڑا رہوں، چاہے میں کہیں بھی ہوں، چاہے دھوپ میں رہوں، مجھے بیٹھ جانا پڑے۔ اگر میں دوسرا قدم جو اٹھاؤں کھڑے ہونے کی حالت میں، کہ میرا دوسرا قدم جہنم میں پڑے گا۔ کیسی اچھی بات، اس کو بولتے ہیں اطاعت، کامل اطاعت۔ کیا فرمایا ایک صحابی سے کہ اگر جو میں نہ بیٹھ جاتا، نہ بیٹھتا، اور دوسرا قدم کھڑے ہونے کی حالت میں اٹھاتا اور میری موت واقع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دیتا؟ کیسی اطاعت! حالانکہ اس میں اطاعت ان کے لیے ضروری نہیں تھی۔ آپ نے جو فرمایا، مسجد نبوی میں جو کھڑے تھے صحابہ، ان کو بیٹھنے کا حکم دیا، نہ کہ عبداللہ بن مسعود کو۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگاؤ صحابہ کی زندگی میں اطاعت کیسی تھی۔ اس سے ہمیں سبق لینا ہے، یہ محبت کی علامت تھی، ایسی محبت تھی صحابہ۔ اور ایک بات یہ بھی پتا چلا اس سے کہ دور تھے، وہاں بھی انہوں نے آواز سن لی۔ ایک روایت میں آتا ہے، یہ معجزہ میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز کا۔ مینا کا میدان، جس نے حج کیا ان کو معلوم ہے کتنا بڑا ہے، اور اس زمانے میں تو پہاڑوں کو گویا رستوں میں سے ہٹا دیا گیا، راستے بنا دیے گئے آج کل۔ پہلے زمانے میں پہاڑ تھے، تو پہاڑوں کے بیچ میں آواز نہیں پہنچتی عام طور پر۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کم و بیش 1,00,000 کے اوپر تھے، 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ تھے حجۃ الوداع کے موقع پر۔ صحابی فرماتے ہیں ایک کہ میں اپنے خیمے میں دور بیٹھا ہوا تھا، اور تمام صحابہ، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی اپنی جگہ پر تھا، 1,25,000 صحابہ۔ آپ ہی بتاؤ وہ کتنے دور ہوں گے؟ اتنی بڑی جماعت، ان کے لیے کتنی جگہ چاہیے ہوتی؟ دور دور بیٹھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم اپنی آواز مبارک کو اپنی جگہ پر بیٹھ کے سن رہے تھے، بیچ میں مائک کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ کیسی آواز ہوگی آپ کی؟ یہ معجزہ تھا اس میں، اللہ تعالیٰ آواز پہنچا دیتے تھے۔ کسی کو بھیڑ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز وہاں آ رہی ہے۔ تو یہ آواز مبارک تھی آپ کی۔ یہ میں نے ظاہری جو ولادت ہے، جسمانی ولادت، اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو آواز کی خصوصیت یہ تھی، اور اکثر یہ باتیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب باتیں بیان فرمائی خصائص کبریٰ میں۔ یہ تو آپ کی آواز تھی، آپ کی سماعت کیسی تھی، سننے کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیسی عطا فرمائی۔ ایک واقعہ صرف سنا دو حدیث کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک میں بنو نجار کے محلے سے آ رہے تھے، خچر پر سوار تھے۔ ایک دم سے خچر بدکا، بھڑک اٹھا، صحابہ بھی ڈر گئے کہ کیا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سے نیچے اتر پڑے۔ آپ نے فرمایا یہاں کس کی قبر ہے؟
صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مشرکین تھی. فرمایا کتنی قبریں ہیں؟ لیکن 6 قبریں ہیں. کیا عذاب ہو رہا ہے، میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. یہ تھی قوت سماعت. قبر میں کیسا عذاب ہو رہا ہے، عالم برزخ میں اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے تھے. اور آگے کیا فرمایا، اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، اے میرے صحابہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو، اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی ابھی جو عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو میں سنوا دیتا آپ کو. لیکن اتنا خطرناک عذاب ہے اور اس کی آواز اتنی بھیانک ہے، میں جو سن رہا ہوں میں آپ کو اگر سنوا دیتا تو آپ آئندہ اپنے مردوں کو بھی دفن کرنا بند کر دیتے. یہ تھی قوت سماعت. قوت ذائقہ. ایک دو بات سمجھا دو. چکھنے کی قوت، ذائقہ یعنی ایک مرتبہ ایک صحابی یا عورت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صحابہ کے ساتھ دعوت کی. گوشت پکا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرمانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھ گئے. پہلا لقمہ اٹھایا، کتنا چبایا لیکن وہ گوشت چبانے سے اس کے ریزے ہوتے ہی نہیں آپ کے منہ مبارک میں. آپ تعجب کر گئے ایسا کیوں ہوا. فوراً آپ نے فرمایا اے فلانی، عورت کو کہا اے فلانی ایسا لگتا ہے یہ جو گوشت جو تو نے پکایا مالک کی اجازت کے بغیر اس جانور کو ذبح کیا گیا ہے. صحابہ کو پتا نہیں چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا. بہت کوشش کی چبانے کی لیکن چبا ہی نہیں سکتے تھے اس گوشت کو. بس اپنے دہانے مبارک میں ایسا تو ویسا ہی رہا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تحقیق کرو اس جانور کو جو ذبح کیا گیا بغیر مالک کی اجازت سے. تو اس عورت نے یوں کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا، مالک نہیں تھا اور آپ تشریف لانے والے تھے. ہمارے پڑوسن سے ہم نے یہ بکری لی تھی بغیر مالک کی اجازت کے اور ذبح کر دیا، اور مالک ایسا نہیں تھا کہ اجازت نہ دے بلکہ آپ کا جب پتہ چلے گا ہم نے آپ کی دعوت کی تو وہ خوشی خوشی اجازت دے دے گا، اس بنا پر ہم نے اس طرح کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں یہ بالکل مناسب نہیں ہمارے لیے. جاؤ قیدی جو لوگ ہیں ان کو یہ گوشت کھلا دو. یہ قوت ذائقہ تھی. آپ یہ جسمانی ولادت اور جسمانی چیزوں کو میں سمجھا رہا ہوں. اب آخر ایک بات میں سمجھا دوں، بہت خصوصیت ہے اور آج مجھے یہ بات پوری کرنی ہے. ایک آخری بات سن لو جسمانی ولادت کی، پھر روحانی ولادت کی مختصر باتیں سنا دوں. آپ کی قوت کے بارے میں، آپ کی قوت کیسی تھی. بخاری شریف میں روایت ہے. ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جنت کے 30 مردوں کی قوت عطا فرمائی تھی. ایک روایت میں. دوسری روایت میں جنت کے 40 مردوں کی قوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا فرمائی تھی. صحابہ فرماتے ہیں ہم آپس میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے. غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ محدثین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ کیوں خاص فرمایا صحابہ نے کہ جنت کے 30 آدمی، جنت کے 40 آدمی. اس کی وجہ ہے کہ جنت کا ایک آدمی، ہم جب انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے تو ہم جو ایک ہوں گے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو اتنی قوت عطا فرمائے گا جتنی دنیا میں 100 نوجوانوں کی قوت ہوتی ہے. اتنی قوت کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر جنتی کو اتنی طاقت عطا فرمائیں گے. اب اندازہ لگاؤ آج کل کوئی نوجوان ہو صحت مند تندرست ہٹا کٹا، اس کی جو قوت ہے ایسی 100 قوتیں جمع کی جا رہے تو کتنی قوت ہوگی.
اتنی قوت اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائیں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ایسی عطا فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دنیا ہی میں ایسے نوجوان، جنت کے 40 نوجوانوں کی قوت عطا فرمائی تھی۔ اس بنا پر علماء نے حساب لگایا، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں یوں فرماتے ہیں، اس سے یوں پتا چلا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے ہٹتے کٹے نوجوان 4000 اگر جمع کیے جا رہے اور 4000 نوجوانوں کی قوت کو جمع کیا جا رہا ہے، اتنی قوت واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ کیسی قوت ہوگی آپ اس سے اندازہ۔ علامہ ابن حجر تو فرماتے ہیں بعضوں نے اشکال کیا تھا، اصل میں اعتراض، بڑی لمبی بحث کی۔ کیا اعتراض معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 نکاح فرمائے، تو انہوں نے اعتراض کیا کیا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نواشت، میں نقل کرتا ہوں، اس سے کفر نہیں ہوتا۔ ہاں، جنہوں نے اعتراض کیا انہوں نے کفر کیا۔ کیا کفر کیا؟ انہوں نے کیا اعتراض کیا کہ دیکھو آپ کے نبی نفسانی خواہش کا دل دادا، کہ اپنی نفسانی خواہش کیسی پوری کرتے، 11 بیویوں کے بغیر تو چین نہیں پڑتا تھا، نعوذ باللہ، ایسا اعتراض کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا صبر فرماتے تھے اتنا صبر کوئی نہیں فرماتا۔ آپ ہی بتاؤ کہ جس آدمی کے اندر 4000 نوجوانوں کی قوت ہو، وہ صرف 11 بیوی پر اکتفا کرے، یہ کتنی صبر کی بات ہوگی، کتنی قوت برداشت کی بات ہوگی۔ علماء یوں فرماتے ہیں، علامہ ابن حجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 16000 عورتوں کا حق ادا کرنے کی قوت عطا فرمائی۔ ایک ساتھ میں 16000 عورتیں اگر نکاح میں رکھتے تو 16000 کے ساتھ ان کا حق ادا کرے، کتنی قوت اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس آدمی کے اندر 16000 عورتوں کی قوت ہو، وہ صرف 9 عورتوں پر اکتفا کرے، 11 عورتیں، 2 عورتوں کا انتقال ہو چکا تھا، صرف 9 عورتوں پر اکتفا کرے، وہ کتنا صبر والا ہوگا۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے 50 سال کے بعد کیے۔ اب 50 سال کے بعد کوئی خواہش ہوتی ہے انسان نفسانی، تو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی خاص مصلحت ہوگی، کسی حکمت کی بنا پر یہ نکاح فرمائے۔ سب سے بڑی حکمت، سب سے بڑی مصلحت یہ تھی مختلف نکاح کرنے کی کہ قوم کو، قبیلے والوں کو اسلام سے مانوس کرنا تھا۔ اسی بنا پر جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح کیا تو ان خاندان والے اسلام کی طرف مائل ہوئے اور آپ کی جو دشمنی تھی وہ دشمنی ختم کر دی کہ بھائی اب تو ہمارا سسرالی رشتہ ہو گیا محمد کے ساتھ، اب ان کے ساتھ دشمنی کرنا، ان کے ساتھ لڑنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ کی رشتہ داری کے بنا پر یہ جو سسرالی رشتہ اور اسی طرح نکاح کا جو رشتہ جب قائم فرمایا تو کتنے لوگ تو مسلمان ہو گئے۔ یہ حکمت تھی۔ بہت ساری حکمتیں بیان کی علماء نے، یہ تو میں نے ایک دو ضمن بات آ گئی اس لیے میں نے کہا، اور ایک بات میں کہہ دوں ضمن، ہو سکتا ہے کہ بعضوں کو یہ بھی اشکال ہوتا ہے، 11 بیویوں میں صرف ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، بس 10 عورتیں یا تو بیوہ تھی یا تو مطلقہ تھی، اور بعض عورتوں نے تو اس سے پہلے 2 مرتبہ نکاح کیا تھا، 3 مرتبہ نکاح کیا تھا، ایسی عورتوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ صرف ایک عورت ایسی تھی جو کنواری تھی، وہ کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو نکاح کیا حضرت عائشہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اپنی نفسانی خواہش کی بنا پر نہیں، بلکہ جب حضرت عائشہ سے نکاح ہو چکا اس کے بعد روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے یوں فرمایا، اے عائشہ تمہارے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا، ریشم کے کپڑے میں تمہاری تصویر مجھے دکھائی اور یوں فرمایا، اے محمد آئندہ چل کر یہ لڑکی آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ اللہ کے حکم سے کہا، چلو اللہ جو حکم دے رہے
اب اس میں اپنی نفسانی بات تو آ ہی نہیں سکتی. اللہ نے یہ تصویر بھیجی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے. حدیث میں حضرت عائشہ خود فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تیری تصویر تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے بھیجی تھی, اور یوں فرمایا اے محمد یہ عائشہ ہے ابو بکر کی لڑکی, ان کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے. حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس وقت معلوم؟ 6 سال کی عمر تھی. اس وقت نکاح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن رخصتی کب ہوئی؟ 9 سال کی جب عمر ہوئی. آپ کہیں گے کہ 9 سال کی بچی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال کی تھی اس وقت. یہ اشکال ہو سکتا ہے, لیکن یاد رکھنا ہم اپنی لڑکیوں کو نہ دیکھیں کہ 9 سال کی ہماری لڑکی کیسی ہوتی ہے. وہ تو عربستان کی لڑکی تھی, وہاں کی 9 سال کی لڑکی یہاں کی 20 سال کی لڑکی جیسی تھی. اور ایک بات میں ضمن کہوں, عورت کے لیے یہ عیب کی بات نہیں ہے کہ اس کا شوہر زیادہ عمر والا ہو. ہاں, اور شوہر کے لیے, مرد کے لیے یہ عیب کی بات ہے کہ اس کی عورت زیادہ عمر والی ہو. یاد رکھنا میں جو کہنا چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہے, چاہے وہ 15 سال کی کیوں بچی نہ ہو, وہ 70 سال کا مرد ہو, اس کا بھی حق ادا کروا سکتی ہے. اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے عورت کے اندر. یاد رکھنا اس بات کو میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ اشکال نہ کریں. اس لیے سب سے پہلے تو میں نے کہا اللہ کا حکم تھا, اللہ نے حکم دیا عائشہ کے ساتھ تمہیں نکاح کرنا ہے. اور دوسری وجہ معلوم, علماء فرماتے ہیں وہ نوجوان لڑکی تھی, ان کا حافظہ بڑا قوی تھا, دین کو دوسروں تک, دنیا تک پہنچانا تھا. اور جس کا حافظہ قوی ہو وہی مطلب کہ احادیث کو یاد رکھ سکتی ہے. اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ آدھا دن تم عائشہ سے حاصل کرو. آدھا دن یعنی کیا معلوم؟ دین کی کتنی بڑی تعلیم ہے, دن تو کتنا وسیع ہے. آدھا دن حضرت عائشہ سے لو, اس لیے حضرت عائشہ سے نکاح کروایا. 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی. آپ اندازہ لگاؤ, ایک میں مثال دوں, چلو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کیوں شیطان وسوسہ نہ ڈالے, اس لیے یہ سب باتیں میں تفصیل سے سمجھاتا ہوں. جس وقت حضرت عائشہ کی عمر 11-12 سال کی تھی, ہلکی پھلکی تھی, ایک مرتبہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ وغیرہ مدینہ سے باہر کسی آبادی میں جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ تم آگے نکل جاؤ, ہم پیچھے آتے, میں اور عائشہ پیچھے آتے. صحابہ آگے نکل گئے. جب دیکھا کہ اب کوئی نہیں آگے پیچھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ چلو ہم دوڑ لگائیں, کون آگے نکل جاتا ہے. دیکھو ایک بات علماء یہ بھی بیان فرما دے, جیسی عورت ہو ایسی عورت کا تقاضا پورا کرنے کا. وہ بچی تھی, نوجوان لڑکی تھی, 12 سال کی تھی, تو اس کا تقاضا ہے کھیلنے کا. بہت ساری روایتیں ہیں, مختصر میں آپ کو صرف سناتا ہوں. کھیلنے کا تقاضا ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایسے ہی رہتے تھے, کھیلتے تھے. تو کیا فرمایا چلو دوڑ لگائیں. تو حضرت عائشہ اس وقت ہلکی پھلکی تھی, آگے نکل گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ اندازہ لگاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, تمام انبیاء کے سردار, اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح معاشرت, رہن سہن تو دیکھو کس طرح رہتے ہیں, کتنی بے تکلفی کے ساتھ. کیوں؟ وہ بیوی کوئی خادمہ نہیں ہے, بلکہ بیوی یہ ہماری کیا ہے معلوم, دوست ہے. دوست, دوستانہ تعلق رکھو بیوی کے ساتھ, نہ کہ خادمہ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یارانہ, جس کو ہم بولتے ہیں یارانہ, عاشقانہ, دوستانہ تعلق رکھتے تھے حضرت عائشہ کے ساتھ. تو بیویوں کے ساتھ دوستانہ جیسا, یارانہ جیسا, عاشقانہ ایسا تعلق رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلق کر کے دکھا دیا. پھر بعد میں کیا ہوا معلوم؟ اس وقت تو حضرت عائشہ جیت گئی. 1-2 سال کے بعد تو حضرت عائشہ اتنی بڑی ہو گئی, 13-14 سال کی عمر کی میں بات کرتا ہوں, اور آج کل کی 13-14 سال کی لڑکی تو ہمیں اتنا بھی پتا نہ چلے کہ اس کا نکاح ہم ابھی کرا سکتے ہیں یا نہیں.
آج کل کی ہماری 13-14 سال کی لڑکی حضرت عائشہ تو کتنی بڑی ہو گئی تھی معلوم، کتنی بھاری بھرکم ہو گئی تھی، جیسی کہ آج کل کی ہماری عورتیں شادی کے بعد 1-2 بچے ہو جاتے ہیں اور 30 سال کی عمر میں جتنی بھاری بھرکم ہو جاتی ہے، اتنی بھاری بھرکم حضرت عائشہ 13-14 سال کی عمر میں تو ہو گئی تھی۔ کیوں معلوم؟ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں۔ عربستان کی آب و ہوا ایسی گرم علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے۔ دوسری بات، وہاں کی خوراک کھجور۔ ہماری لڑکی بھی پہلے سے اگر جو عربستان میں پیدا ہو، وہاں کی آب و ہوا ملے، وہاں کی خوراک ملے، تو وہاں کی ہماری جو 10 سال کی لڑکی یہاں کی 20 سال جیسی لڑکی۔ یاد رکھنا اس بات کو، یہ بھی علماء نے بیان فرمایا۔ تو کیا ہوا، 13-14 سال کی عمر میں تو حضرت عائشہ اتنی بھاری بھرکم ہو گئی، ایک مرتبہ پھر ایسا موقع ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی مدینہ سے باہر، حضرت عائشہ بھی ساتھ میں تھی۔ کتنی محبت تھی معلوم حضرت عائشہ کے ساتھ۔ یہ صحابی جو تھے نا، وہ دعوت دے رہے تھے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت، تو اللہ کے رسول صاحب فرمایا میں اکیلے نہیں، عائشہ کو ساتھ میں لے کر آؤں گا، اگر عائشہ کی دعوت منظور ہے تو میں قبول کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ صحابی نے فرمایا کتنی بے تکلفی کا زمانہ تھا، یہ بھی دیکھو، وہ صحابی فرماتے نہیں یا رسول اللہ آپ اکیلے کی دعوت، عائشہ بھی نہیں۔ اور آج کل تو شرما شرمی میں ہمیں کہنا پڑے ہاں بھائی تم نے کہہ دیا تو پورا دن لے کر آنا، حالانکہ یہ نہیں، بے تکلفی جو بات ہو بالکل صاف کہہ دو۔ صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اکیلے کی دعوت، عائشہ کی نہیں۔ پھر چند دن ہوئے، ہفتہ 10 دن، پھر کہا یا رسول اللہ آپ ہماری دعوت کرو، کہ ہاں دعوت تو قبول ہی ہے نا، میں نے شرط لگائی عائشہ ساتھ میں ہو تو۔ یہ محبت کی بات ہے، ہم بھی ایسا کریں کبھی کبھار، کوئی ہمارا بے تکلف دوست کوئی یوں کہا کہ آپ کی دعوت، تو کہے کہ میری بیوی بھی ساتھ میں آئے گی، تو کیا فرمایا معلوم کہ نہیں یا رسول آپ اکیلی۔ تیسری مرتبہ فرمایا، اب وہ صحابی نے دیکھ لیا عائشہ کے بغیر دعوت قبول ہی نہیں فرمائیں گے، تو یوں فرمایا یا رسول اللہ دعوت قبول کرو لے، لیکن میں نے تو کہا عائشہ ساتھ میں ہو تو، کہ ہاں چلو عائشہ کو بھی ساتھ میں لے لینا۔ اب اس سے اندازہ لگا اس وقت کی غربت کی کیا حالت ہوتی کہ دوسرا آدمی اگر عورت بھی بڑھ جائے تو اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا کہ جس کو کھلا سکے، اور آج کل تو اگر دعوت 10 آدمی ہوتی ہو، دوسرے 10 آدمی بھی اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اگر دعوت نہ بھی دے تو 10 آدمیوں کا کھانا بچتا ہے۔ آج کل اتنی فراوانی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، یاد رکھنا۔ انہوں نے تو فاقہ برداشت کیا ہمارے خاطر، اور آج ہمارے لیے کتنی فراوانی ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہم کیا کھائیں اور کیا نہ کھائیں، اور اس وقت سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ کیا کھائیں، کچھ ملتا ہی نہیں تھا۔ 1 مہینے تک، 2 مہینے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا، اور آج کل میں کہتا ہوں ایک وقت میں ہمارے گھروں میں 5 چولہے جلتے ہیں۔ گیس چولہا، اس کے اندر کتنے ہوتے برنر، 3 اور دوسرا چولہا 2 برنر، تو 5 چولہے ہوئے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں ایک وقت میں 5 چولہے جلتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 3 مہینے تک ایک چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ کیسی زندگی گزاری ہو؟ تو کیا فرمایا؟ دعوت قبول کر لی کہ چلو کوئی حرج کی بات نہیں، عائشہ بھی ساتھ میں لے لینا۔ حضرت عائشہ بڑی برکم ہو گئی، خود حضرت عائشہ فرماتی ہے یہ بات حدیث میں مشکا شریف میں۔ کیا فرمایا معلوم؟ دیکھا مدینہ سے باہر نکل گئے، دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، عائشہ دوڑ لگائے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کوئی حرج کی بات نہیں، چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تو صرف کیسے سنجیدہ، کیسے باوقار۔ آج کل اگر ہمیں کوئی ایسا کہے بیوی کے ساتھ دوڑ لگاؤ تو کیا کہتے ہیں؟ زیادہ شرم نہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شرم و حیا والا کون ہوگا؟ یاد رکھنا، واحد اسی بنا پر دوڑ لگائی تاکہ بیوی کا دل جیت لے، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت پیدا ہو، یہ نہ سمجھے بیوی کہ میں ان کی خادمہ ہوں، بلکہ میں اس کے دوست ہوں، میں ان کی یارانہ ہوں، دوستانہ میرا تعلق ہے۔ کس بنا پر یہ فرماتے تھے؟ یہ معاشرت تھی حضرت عائشہ کے دل جیتنے کے لیے۔ اور آج کل ہمارے اندر وہ محبت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی بات کبھی دماغ میں آئے۔ آج کل چلو میدان میں آپ کو جگہ نہ ملے تو کسی کا گھر بڑا ہو تو گھر میں دوڑ لگاؤ، چاہے کوئی بھی جیتے، لیکن اس نیت سے دوڑ لگانا کہ میں اس لیے دوڑ لگاتا ہوں چاہے میں دوڑ سکوں یا نہ سکوں، چاہے میں ہار جاؤں یا جیتوں،
میں اس لیے دوڑ لگاتا ہوں کہ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگائی. معلوم نہیں یہ عمل اللہ کو پسند آ جائے تو میرا پار ہو جائے گا. ایک بات کہوں بیچ میں دن میں آئی اس لیے میں کہتا ہوں, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے کتب تھے, اللہ کے ولی تھے. بغور سننا میں جو کہنا چاہتا ہوں اور جو بدگمانی ہو اس واقعے سے آپ ذرا دور کر لینا کہ وہ کیسے ہوں گے. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی کسی نے دعوت کی دیہات سے باہر بیوی کے ساتھ. حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے مرد آس پاس میں. اپنی بیوی سے کہا کہ بیوی, بغور سننا تمہیں الفاظ کہنا چاہتا ہوں, اے میری بیوی, اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. جہاں تک میرا خیال ہے, حضرت فرماتے جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائی. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے اس زمانے میں؟ چلو بتاؤ. وہ کس کی میں بات کرتا ہوں؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی, ہاں, جن کو لوگ کافر کہتے ہیں, نعوذ باللہ. کافر کہنے کی وجہ کیا ہے معلوم؟ اس کی وجہ سن لینا مختصر. اصل میں ان کی عبارت, حضرت تھانوی اتنے بڑے علامہ تھے, ان کی عبارت بعض مرتبہ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی, بڑے بڑے علماء کو سمجھ میں نہیں آتی. تو انہوں نے صاف بات لکھی ہے, وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کفریہ کلمہ ہے, اس لیے اس سے کافر بن گئے. نعوذ باللہ. ارے پہلے اپنی عیب نکالو کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آئی بات, اور ہمیں سمجھ میں نہ آ رہے اس سے یہ تھوڑی کہ سامنے والا عیب والا ہے. ارے حضرت تو ایسے تھے زندگی میں کبھی سنت نہیں چھوٹی, کبھی تہجد نہیں چھوٹی. اور انہوں نے کتنے مطلب کہ علماء اور کتنے مشائخ پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا میں دین کی خدمت ایسی کی کہ آج ان کی مثال نہیں ہے. ان کی آپ کتابیں پڑھیں نا, اصل میں آپ لوگوں کو شوق نہیں ہے, آپ کتابیں پڑھیں نا. میں آپ کو صرف یوں کہوں کہ حضرت تھانوی کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو, آپ یوں کہیں گے یہ کس عالم نے کتاب لکھی ہے, کتنا زبردست عالم ہوگا اور کتنا اللہ کا مطیع و فرمانبردار ہوگا, کتنا تقوی والا ہوگا جس تقوی کی کوئی مثال نہیں. کیسی معلوم ان کے تقوی کی میں مثال دوں آپ کو. اس زمانے میں ٹرین حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ جب بھی ٹرین کے سفر کرتے نا تو کس طرح کرتے معلوم؟ آپ تعجب کرو گے. ہم تو کیا کرتے ہیں, بس بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی کھڑکی میں سے دیکھتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ جاتے, اس طرح بیٹھتے ہیں. کسی نے پوچھا اس طرح کیوں بیٹھتے ہیں, کہ ہو سکتا ہے میں اوپر دیکھ لوں اور کسی عورت پر نظر پڑ گئی تو. ایسے تھے جنہوں نے زندگی میں کبھی پرائی عورت کو دیکھا نہیں تھا, ان کو کافی تھے. آج کون ایسا ہے بتاؤ, کوئی ایک مثال ایسی بتاؤ کہ بڑا سا بڑا آدمی بھی کسی عورت کو دیکھنے سے بچا ہو. میں کہتا ہوں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پرائی عورت کو کبھی دیکھا نہیں, بری نظر. آپ اندازہ لگاؤ ٹرین میں اس طرح سفر کرتے تھے. یہاں آج کل کوئی ولی اللہ کا ایسا کہ تو اس طرح بیٹھ کے سفر کرے, نیچی نظر. اور یہ بات فرمائی, کسی نے پوچھا حضرت کیوں اس طرح, کہ میں اس لیے کہ کہیں عورت پر نظر پڑ گئی اور وہ نظر میری واپس نہیں آئی تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں غلط نظر نہ پڑ جائے, کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس زمانے کی بات کرتا ہوں, اور اس زمانے میں حضرت خود فرماتے جو اس زمانے میں پوری نظر سے بچے گا میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کا ولی ہے. اگر آپ کو اللہ کا ولی بننا ہو, میں صحیح کہتا ہوں 24 گھنٹہ اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں. ہاں اچانک نظر پڑ جائے بری نہ ہونی چاہیے, بس اچانک نظر پڑے وہ بات الگ ہے, لیکن کبھی اپنے ارادے سے اپنے قصد سے کبھی کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قبر سے جب اٹھائیں گے اپنا ولی بنا کے اٹھائیں گے. لیکن کون بچا ہوا ہے بتاؤ؟ آج زمانہ ایسا ہے, اس زمانے میں جو بچے گا اللہ کا ولی ہے وہ. حضرت تھانوی نے کبھی بری نظر نہیں کی, کبھی زندگی میں سنت نہیں چھوٹی. سنت روزانہ قرآن کتنا پڑھتے تھے معلوم؟ 7 پارہ پابندی کے ساتھ. جو کافر کہنے والے ان سے پوچھو کہ تم روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہو, معاف کرنا بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ روزانہ 7 پارے پڑھتے.
پابندی کے ساتھ زندگی میں کبھی ناغہ نہیں ہوا. اور کتنی کتابیں لکھی معلوم؟ 1000 سے زیادہ کتابیں. تو آپ دیکھو فتاوا، کوئی فن نہیں چھوڑا. اتنا بڑا علامہ، اس کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور یوں کہا کہ کافی ہے وہ تو نعوذ باللہ. بلا بندہ کرتا. اور کافر کیوں کہتے اس کی وجہ بھی میں بتا، ایک وجہ تو میں نے بتایا، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی اس لیے انہوں نے بس اپنی طرف سے حکم لگا دیا کافر. اور دوسری وجہ کیا معلوم؟ بغیر سننا. دوسری وجہ حضرت اکثر بیان فرماتے تھے بدعت کے خلاف کہ یہ بدعت ہے، فلانی بدعت ہے، تو یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا تھا. اور اس زمانے میں جو بھی بدعت کے خلاف بیان کرتا تھا وہ کافر. میری زبان سے بھی کبھی بدعت کے خلاف سب نکل جاتا ہے نا، مجھے بھی کافر کہتے ہیں. چلو بتاؤ مجھے وہ کافر کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پھر سے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب میں کافر رہا، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے نہ تو کافر ہے. کیوں؟ بدعت کے خلاف کیوں بولتا ہے؟ یا اللہ، یہ کوئی دلیل ہے؟ کیا کریں، بات لمبی ہو جاتی. یہ بات آ گئی بیچ میں، ورنہ اتنی میں تفصیل سے سمجھا تھا آپ لوگوں کے کان کھل جاتے کہ ان کے کیا دم ہے. سب اللہ معاف فرمائے. صحیح اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ گمراہی سے بچانا، بدعات سے بچانا، رسم و رواج اور خرافات سے بچانا، مرتے دم تک ہدایت تو قائم رکھنا یا اللہ، اسی طریقے پر قائم رکھنا جس طریقے سے تو راضی ہو یا اللہ، اور اس طریقے سے بچانا جس سے تو ناراض ہوتا ہو. یہ دعا کرتے رہنا، ورنہ گئے کام سے. آج کل گمراہیاں پھیل رہی ہے اور بڑی بدعات، بڑی خرافات، رسم و رواج، ہندوانہ رسم و رواج. اللہ جس کو بچائے وہی بچ سکتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، یاد رکھنا. اور شیطان نے کیسی پٹی پڑائی معلوم؟ ایک تو بدعت، ایک تو گناہ، اور اس کو ثواب کہتے ہیں کہ ثواب ہے. اب آپ ہی بتاؤ توبہ کی توفیق ہوگی گناہ پر؟ کیوں؟ جس کو ثواب سمجھے اس پر توبہ کی توفیق کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو لائٹنگ کرتے ہیں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ ایک بلب پر 10 نے کی تو کبھی وہ توبہ کریں گے یا اللہ ہم نے آج تک جو لائٹنگ کی اس پر تو ہماری پکڑ نہ فرمانا. وہ تو یوں کہیں گے یا اللہ ہماری لائٹنگ کو قبول کر لے، ہمارے رسول کو اس کا لائٹ کا ثواب پہنچا دے. وہ تو ایسی دعا کریں گے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ثواب سمجھے. جس کو ثواب سمجھے اس پر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھنا. یہ تو بیچ میں سب باتیں آ گئی. میں نہیں چاہتا کہ ایسی باتیں آئے، لیکن بس اللہ ہی چاہتے ہیں تو آ جاتی. میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی باتیں آ گئی، لیکن بس آ گئی. کیا کروں میں، من جانب اللہ ہے. تو میں کیا سمجھا رہا تھا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ لگائی. اگر عائشہ بھاری بھرکم ہو چکی تھی، 13-14 سال کی لڑکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے، آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ پیچھے رہ گئے. جیسے پیچھے رہ گئی، اللہ کے رسول صاحب انتظار کریں کہ عائشہ بھاگ رہی ہے، مسکرائے، ہنسے. حضرت عائشہ نے کہا کیوں یا رسول اللہ ہنستے کیوں؟ آپ جیت گئے اس لیے؟ لیکن نہیں، اس وقت تو جیتی تھی، اس وقت میں جیتا تو برابر ہمارا معاملہ ہو چکا، اس لیے میں ہنستا ہوں. یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کیا فرمایا معلوم؟ اب بغیر سننا سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ان کے بارے میں ہمارے دماغ کو واش کر دینا، صاف کر دینا اگر بدگمانی ہو تو. یوں فرمایا اپنی بیوی سے، اے فلانی، یہاں پر کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہم تو اکیلے ہیں، اگر جو تو تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک سنت باقی ہے بیوی کے ساتھ دوڑ لگانے کی. اگر تو تیار ہو جا رہے تو اس سنت پر بھی میرا عمل ہو جا رہا ہے. تو تیار ہے؟ چاہے تو پیچھے رہ جاوے، آگے ہو جاوے، لیکن ایک مرتبہ تو اس نیت سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے دوڑ لگائی، میں اسی نیت سے دوڑ لگاتی ہوں، صرف اس نیت سے تو تیار ہو جاوے. بیوی نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں، چلو دوڑ لگاتے ہیں. دوڑ لگانے کے بعد حضرت تھانوی نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں، یہ سنت باقی تھی، اس سنت پر بھی تو نے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کون ایسا ہے اتنا بڑا علامہ، اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا کتب دوڑ لگا رہا ہے اور ہم یوں کہیں کہ مجھے تو شرم آتی ہے دوڑ لگانے میں.
لوگ کیا کہیں؟ ارے لوگوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے آپ لوگوں سے بھی کہیں کہ الحمدللہ میں نے اس سنت پر عمل کیا ہے۔ حضرت تھانوی نے خود فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ نے توفیق سے اس سنت پر عمل کیا ہے۔ حالانکہ یہ سنت ایسی نہیں عبادت کی، لیکن اس کے باوجود جس کو محبت ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تو کسی سنت کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں تو کون سی سنت پسند ہے معلوم؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ پسند تھا تو لاؤ حلوہ کھاؤ کو۔ ہماری نفسانی خواہش والی جو سنتیں نا وہ بہت پسند ہے، اور جہاں مجاہدہ آتا ہے نفس کے خلاف وہ سنتیں پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صاحب کبھی تہجد نہیں چھوڑ، تم بھی تہجد مت چھوڑو۔ اللہ کے رسول صاحب کے گھر میں 2-2 3-3 مہینے تک چولہا نہیں چلتے، آپ بھی ایسی زندگی گزارو کہ نہیں یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ ہاں حلوے والی سنت ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صاحب نے چکن بھی کھائی ہے، یہ چکن کھائیے اب روزانہ چکن کھائیں گے، سنت۔ میں کہتا ہوں کہ دودھی بھی کھائیے، اور دودھی کو جتنی پسندیدگی سے کھائیے اتنی پسندیدگی سے چکن نہیں کھائیے۔ تو تم چکن کھا کے دکھاؤ، چلو دودھی کھا کے دکھاؤ صبح شام۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نبر اللہ مرکزہ، ان کو اتنے بڑے علامہ تھے، اتنے بڑے مجاہد تھے، وہ بھی رسم و رواج کو باطل کرتے تھے، بدعات کو بیان کر کے صحیح دین سمجھاتے تھے، ان کو بھی وہاں کے لوگوں نے شک کر دیا، اتنے بڑے علامہ کو۔ بس بدعت بیان کیوں کرتے ہیں؟ تم کافر ہو گئے، شک کر دیا پاکستان میں مولانا یوسف لدھیانوی کو۔ اور ان کی زندگی کی صرف ایک بات میں کہتا ہوں، انہوں نے فرمایا، حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں میں نے جب حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھی بہت پسند تھی، اس حدیث پڑھنے کے بعد سے میں نے صبح شام دودھی کھانا شروع کر دیا۔ 7 سال تک مسلسل میں نے دودھی کھائی، یہاں تک کہ ڈاکٹر نے منع کیا، اب آپ کا ہاضمہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، بیکار ہو چکا ہے، اے مولانا آپ کو دودھی چھوڑنی پڑے گی مجبوری کی بنا پر۔ تو حضرت یوں فرماتے ہیں میں اپنی زندگی پر رحم کھا کے میں نے دودھی کھانا چھوڑا، لیکن جب تک میرے اندر دودھی کھانے کی طاقت تھی 7 سال تک صبح شام ہر وقت دودھی میں کھاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ آج محبت کے دم بھرنے والے صبح شام دودھی کھاتے نہیں کھائے، ایک دن بھی صبح شام دودھی کھا لے لو، کیا کہیں گے؟ ارے وہ دوپہر میں تو دودھی تھی، ابھی ذرا گوشت ہوتا، حلوہ تو ہے نہیں، کھچڑا تو ہے ہی نہیں۔ یا اللہ، یہ سنت ہے، دودھی کھا کے دکھاؤ صبح شام۔ معاف کرنا یہ جو باتیں میں کہتا ہوں سنت کی باتیں، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں معلوم؟ آج شیطان نے ہمیں کتنا مطلب کہ بھٹکا دیا ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک تو گناہ کرواتا ہے، اور اوپر سے مطلب کہ شیطان کہتا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں، یہ تو ثواب کا کام ہے۔ کون سمجھا ہے؟ یہ بیچ میں کہاں سے کہاں باتیں پہنچی۔ ابھی تو میں نے حکمت بیان نہیں کی، بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح فرمائے نا 11 نکاح، ہاں اب میں سمجھا رہا ہوں ہماری اصل بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں ہر آدمی نوجوان ہٹا کٹا جو ہوتا ہے اس کے اندر 4 عورتوں کا حق ادا کرنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ 4 عورتوں کی طاقت، جو تندرست نوجوان قرآن میں ہے، 4 عورتوں تک اجازت ہے۔ یہ تو یہاں ماحول نہیں ہے ہمارے یہاں، ورنہ عربستان میں جاتے تھے ایک مت 4 بیویاں ہوتی، اور کیسی بیویاں مانو 50 سال کی عمر والا 15 سال کی لڑکی لاتا ہے، اور یہاں تو آج کل ایسا کرے تو پورے شہر میں پورے محلے میں باتیں ہونے لگے کہ بڈھے کو شرم نہیں آئی 20 سال کی لڑکی لے آیا۔ حالانکہ یہ شرم کی بات نہیں ہے، سنت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا کہ دوسرا نکاح تو بیچارہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا، چاہے اس کی بیوی بیمار رہے، کچھ بھی ہو جائے، کام کی بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اگر دوسرا نکاح کریں گے لوگ کیا کہیں گے، تو بیچارہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارا ماحول تو ایسا ہے۔ حالانکہ 4 نکاح کی اجازت دی ہے کہ اگر آپ کے اندر قوت ہے، صلاحیت ہے، قدرت ہے، استطاعت ہے اس کا حق ادا کرنے کی، نام نفقہ سکھنے کی، تو تم 1 کیا 2 کیا 3 4 تک تم نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ عیب نہیں ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں فتویٰ ہے،
علماء فرماتے جس نے دوسرا نکاح کیا اور لوگوں نے چیمی گوئیاں کی، اس کو برا سمجھا، جس نے بھی برا سمجھا وہ کافر ہو چکا۔ کیوں معلوم اس کی وجہ کافر کیوں ہوا؟ اس لیے کہ سنت کو برا سمجھا، اور فتویٰ ہے کہ سنت کو برا سمجھنا، کبھی سمجھنا کفر ہے۔ فتوے کی کتاب کا مسئلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اور آج کل کوئی بیچارہ جو دوسرا نکاح کرتا ہے سب باتیں کرتے ہیں کہ اس کو شرم نہیں آئی، ابھی ہوس ابری اس کی، 60 سال کے بعد شرم نہیں آئی، دوسرا نکاح کیا۔ ارے اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ 80 سال کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے 100 سال کے بعد بھی نکاح کیا ہے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ 100 سال میں نکاح کیا، 100 سال کے بعد۔ اور یوں فرمایا عورت جیسی شوہر کی خدمت کر سکتی ہے ایسی خدمت نہ لڑکا کر سکتا ہے، نہ لڑکی، نہ کوئی خادم۔ کیوں؟ بیوی کے سامنے اپنا پورا سطر کھول سکتے ہیں۔ اب پیشاب پانے کی ضرورت ہے، وہ بڈھا ہے تو کس کو لے جانا پڑے گا؟ عورت نہیں ہے تو بچے کو لے جانا پڑے گا، اور لڑکے کے سامنے اپنا سطر کھولنا پڑے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ عورت کر لو، چاہے وہ بری کیوں نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن آج کل اتنا مطلب کہ اس کو اہم سمجھا جاتا ہے کہ بیچارہ جو 70 سال کی عمر میں اس کی عورت کا جو انتقال ہو جا رہا ہے تو 15 سال تک وہ بیچارہ بڈھا زندہ رہا دنیا میں، دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ لوگوں کو میں کیا جواب دوں گا؟ اور لوگ بھی برا سمجھتے ہیں۔ سن لینا مسئلہ، تم ایسا کبھی نہ بولنا اپنی زبان سے کہ اس کو کیا سوچی 70 سال کے بعد دوسرا نکاح کیا، کفر ہے، پھر سے کلمہ پڑھ لینا اور پھر سے نکاح کو تازہ کر لینا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نکاح کیے نا ایسے ہی نہیں کیے، بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو علامہ ابن حجر فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر طاقت تھی 16,000 عورتوں کا حق ادا کر، لیکن اس کے باوجود صرف 9 عورتوں پر اکتفا کیا۔ اور کیسی طاقت تھی معلوم؟ میں ایک روایت سناتا ہوں۔ اکثر صحابہ بیان فرماتے ہیں، کافی وقت ہو چکا، روحانی ولادت کی تو بات ہی نہیں آئی، میں سمجھا کہ آج میں ختم کر دوں گا۔ صحابہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کیا اللہ کے رسول، کتنے سال کی عمر میں معلوم؟ 62-63 سال کی عمر تھی۔ بڑھاپا کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے 60 کے بعد، 60 سال کے بعد 62 یا 63واں سال تھا، حجۃ الوداع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ 9 کی 9 بیویوں کو ساتھ میں لے گئے اور یہ فرمایا اے میری بیویوں، یہ تمہارا آخری سفر سمجھو یا پہلا سفر سمجھو، اب میرے پاس کبھی گھر میں سے باہر مت نکلنا۔ سب ساتھ میں لیا۔ کتنی عمر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 62 سال کی۔ ذی الحلیفہ پہنچے، دیر علی، کہاں سے؟ مدینہ پاک سے۔ وہ جو احرام باندھنے کی وہ مسجد ہے نا، جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ وہ جگہ پر پہنچے، خیمے لگوائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں، ابھی احرام نہیں باندھا تھا، 9 بیویاں ساتھ میں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیوی کے ساتھ جمع کیا اور ہر بیوی کے ساتھ جمع کرنے کے بعد غسل کیا ٹھنڈے پانی سے۔ ایک رات میں 62 سال کی عمر میں 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا اور 9 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے غسل کیا۔ آج کل کا 62 سال کا اگر ہمارا برا جو 9 مرتبہ جمع کرے اور 9 مرتبہ غسل کرے، 6 مہینے کا خاتمہ ہو جائے اس کا، ہے کہ نہیں؟ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ یہ حدیث میں سنا رہا ہوں، یہ مت سمجھنا کہ آپ کیسی بے حیا کی بات سنا، بے حیا نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحابہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 بیویوں کے ساتھ جمع کیا اور 9 مرتبہ ٹھنڈے پانی سے غسل کیا، اور اس روایت کو عورت بھی بیان کرتی ہے۔ کیسی طاقت ہوگی بتاؤ آپ؟ اللہ تعالیٰ انبیاء کو ایسی طاقت دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ورنہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھی، 1000 بیویاں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی۔ یہ انبیاء کو خصوصیت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت دی تھی کسی نبی کو نہیں دی تھی ایسی طاقت۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایسا تو کتنی مرتبہ ہوتا تھا کہ ایک رات میں 9 کی 9 بیوی کے ساتھ فراغت حاصل کی اور 9 مرتبہ غسل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
آپ اندازہ لگاؤ کیسی طاقت. اور کون سی زمانے کی میں بات کرتا ہوں؟ بڑھاپے کی میں بات کرتا ہوں. یہ کیوں میں سمجھا رہا ہوں؟ یہ سب دلائل ہے. کس بات کی دلیل؟ خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کی. ایسی طاقت جو حدیث سے کیوں پتا چلتا ہے, ایسی طاقت کسی کو نہیں ملی. بلکہ ایک واقعہ میں البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے, علامہ ابن کثیر نے لکھی, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. مختصر میں وقت کافی ہو چکا ہے, اگر آپ کہیں تو سنا ہوا نہ بند کر. مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا, رکانہ. حدیث میں بھی ہے روایت, اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے, بہقی میں ہے یہ روایت. رکانہ ایک آدمی تھا, پورے مکہ میں سب سے زیادہ بہادر, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا رکانہ کا. لیکن تھا بیچارہ غریب, بکریاں چراتا تھا لوگوں سے. عبد یزید ایک قبیلہ ہے مکہ میں, اس کی بکریاں چراتے. چراگاہ میں سب بکریاں چراتے تھے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی بکریاں چرا رہے تھے. ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے, ایک طرف رکانہ پہلوان, مشہور تھا رکانہ پہلوان. قریش کا کوئی آدمی رکانہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کتنا زبردست وہ پہلوان تھا معلوم. مکہ میں جب اونٹ ذبح کیا جاتا اور اس کے چمڑے کو الگ کیا جاتا, اور آپ کو معلوم ہے چمڑا جب الگ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چربی بھی ہوتی ہے, اس پر کوئی کھڑا نہیں رہ سکتا. کھڑا رہ سکتا ہے کوئی نہیں, پھسل جائے گا اس کا پیر, اور کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا. لیکن وہ رکانہ کیسا تھا معلوم, جب اس چمڑے پر بیٹھ جاتا تھا تو مکہ کے 10 آدمی ہٹتے کٹتے نوجوان اس کو ہلاتے تھے چمڑے کے اوپر. وہ اتنا پہاڑ جیسا تب سے مس بھی نہیں ہوتا تھا, ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا. کتنا بڑا پہلوان ہوگا چلو بتاؤ آپ. یہاں تک کہ 10 تو کیا 100 آدمی اس کو ہلاتے, لیکن وہ ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا. ایسا لگتا کہ زمین میں چیلا لگا دیا. کتنا بڑا پہلوان, چربی کے اوپر بھی پھسلتا نہیں تھا. آپ اندازہ لگا کتنا بڑا پہلوان ہوگا وہ بکریاں چرا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چرا رہے تھے. رکانہ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ پہلوان ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے. رکانہ ایک بات کہوں, حدیث میں رکانہ ایک بات کہوں میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا بولو, اپنے کشتی لڑنا ہے. کون فرماتے؟ اللہ کے رسول. کشتی لڑنا ہے. رکانہ تو تیار ہو گیا, یہ تو اس کی خوراک, پہلوان کی تو خوراک ہوتی ہے نا, کشتی لڑنا مقابلہ کرنا, اس کو تو بہت اچھا لگتا ہے. تو رکانہ ایک دم سے تعجب میں پڑ گیا, محمد تجھ سے صلی اللہ, کہاں مجھ سے, چلو میدان میں اترے دونوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ سامنے سے آیا, جیسا کہ پہلوانوں کی عادت ہے دوڑ کے آتا ہے مقابلے کے لیے, تو وہ دوڑ کے جب آیا اس کو کمر سے ایسا پکڑا اور پکڑ کے اٹھایا, اور اٹھا کے آسانی کے ساتھ زمین پہ پٹک دیا, جس طرح کے کوئی آدمی چڑیا پکڑتا ہے اور چڑیا پکڑ کے نیچے پٹک دیتا ہے. رکانہ کہتا ہے کہ میں ایسا ہو گیا, میں وہ خود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں ہار گیا. اتنا بڑا پہلوان, اور کیا شرط لگائی معلوم, جو جیتے اس کو ایک بکری دینا ہے. تو پہلی مرتبہ اس کو پٹک دیا رکانہ, تو یوں فرمایا اپنی شرط پوری کرو, ایک بکری دے دی. اللہ کے رسول صاحب فرمایا یہ شروع نبوت کا زمانہ تھا, یاد رکھنا. روایت میں اس روایت کو الگ الگ بیان کرتے ہیں لوگ. میں جو روایت بیان کرتا ہوں بدایہ والنہایہ کی, اور اس روایت کو ہمارے علماء نے اسی طرح جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں قاری طیب صاحب نے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صاحب فرمایا دوسری مرتبہ کرنا ہے مقابلہ. کہ ہاں کوئی حرج کی بات نہیں کہ پہلی مرتبہ تو میں ایسے ہی گر گیا, ہاں چلو دوسری مرتبہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کے ساتھ پکڑ کے چڑیا کی طرف اس کو زمین پہ رکھ دیا. تو کہا دوسری بکری کو, پھر فرمایا تیسری مرتبہ, کیا تیسری مرتبہ مقابلہ. 3 بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ کہیں گے یہ حرام نہیں ہے اس طرح کی شرط لگانا, یہ شروع زمانہ تھا نبوت کا, یاد رکھنا. ابھی اس کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, لیکن اب کیا ہوا آگے وہ تو ابھی آپ سنو.
رکانا پہلوان جو تھا ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکانا کیا دیکھتے ہو؟ کہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھتا تو نہیں اس طرف پچھڑتے ہوئے، ورنہ مکہ میں سب باتیں کرنے لگے کہ رکانا کو تو محمد نے 3 مرتبہ پچھاڑ دیا، مجھے شرم آتی ہے اس لیے میں دیکھتا ہوں. سب کہہ دیا رکانا نے. پھر بعد میں 3 مرتبہ ہار گیا، 3 بکریاں دے دی. پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرمایا اور مقابلہ کرنا ہے تو جو اب کیا رکھا ہے، 3 مرتبہ تو ہار گیا، اب میری ہمت نہیں ہوتی. ایک طرف غمگین ہو کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لے گئے. کیوں غم زدہ ہے؟ کہ 2 چیزوں کی بنا پر غم زدہ ہوں. کہ کون سی 2 چیزیں؟ ایک تو یہ کہ اب یزید کو میں شام کو جا کر کیا جواب دوں گا، 3 بکریاں میں تو ہار گیا. اللہ کے رسول فرمایا اس کی فکر مت کر، لے یہ 3 بکریاں تجھے میں واپس کرتا ہوں. یہ تھے اخلاق. آج کوئی واپس کرے، اور اس زمانے کا اصل مال بکریاں تھی. اچھا یہ تو ہو گیا. فرمایا دوسرا غم کیا ہے؟ کہ آج تک مجھے تکبر تھا. وہ خود کہتا ہے روایت میں، مجھے گھمنڈ تھا، مجھے فخر تھا کہ قریش میں مکہ میں مجھ جیسا پہلوان کوئی نہیں. آج پتا چلا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مجھے اس بات کا غم ہے. وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ رکانا کچھ بھی ہونا چاہیے محمد، ورنہ آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. کچھ بھی ہے آپ کے اندر. رکانا خود فرماتے ہیں، رکانا خود فرماتے ہیں اس زمانہ نبوت کا شروع زمانہ تھا. جس وقت آپ کی نبوت مشہور ہوئی، میں خود رضا کے ساتھ، اپنی رغبت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور یوں کہا یا رسول اللہ، مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا آپ کوئی آدمی نہیں لگتے بلکہ تم کوئی اللہ کے خاص آدمی لگتے ہو. آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ ہاتھ بڑھیں گے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. جب سے مجھے تم نے 3 مرتبہ پچھاڑ دیا اس وقت سے مجھے یقین ہو گیا تھا یہ تمہاری طاقت نہیں لگتی بلکہ یہ کسی اور کی طاقت لگتی ہے، ورنہ مجھے کون پچھاڑ سکتا ہے. میں تو اسی وقت سے آپ کے بارے میں یقین کرنے لگا تھا. اب پتا چلا آپ نبی ہیں اور نبی کے ساتھ اللہ کی طاقت قوت ہوتی ہے، اس لیے میں آپ پر مسلمان، آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. مسلمان ہو گیا. یہ میں نے آپ کی طاقت کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں لیکن اب تو وقت کافی ہو چکا، 1 گھنٹہ ہو گیا، اس میں اپنی بات بند کرتا ہوں. اب تھوڑی بہت بات جو ہے روحانی ولادت وہ تو میں نے سمجھائی بھی نہیں. دیکھو آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی تو میں سمجھا دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحان اللہ.